شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقدس ماہ کے چاند کو فلک پر دیکھتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب۔ اگر آپ لوگوں نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ میرے پیاروں، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہوا، پیارے آقا اس مقدس ماہ کے چاند کو جب دیکھتے، اب آپ تصور کریں خود چاند جب چاند کو دیکھتا ہو، اللہ اکبر، لوگ آمنہ کے لال کو دیکھے اور آمنہ کا لال رجب کے چاند کو جب فلک پر دیکھتا ہو اور وہ چاند کو دیکھتا ہو کہ اللہ اکبر، کہ میرا امام کہتا ہے چاند جھک جاتا جدھر اور لیے اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ رجب کا مہینہ بہت پہلے سے تھا، لیکن رجب کے تعلق سے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے اس لیے تمہید میں زیادہ گھسنا کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی پر اپنی امت کو لے کر کے سوار ہوئے تھے، وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ اور جب آپ کی کشتی پار لگی تھی، وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا۔ لیکن دنیا کو کیا معلوم تھا کہ یہ رجب ہے کیا، یہ رجب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو جب آمنہ کا لال 12ویں ربیع الاول کو مکہ کی ویران وادی میں پیدا ہوا، اس نے دنیا کو سمجھایا کہ رجب ہے کیا۔ رجب وہ مقدس مہینہ ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، ادھر ادھر ہم بھاگتے پھرتے ہیں کہ کوئی تعبیذ دے دے جس سے ہمارے اٹکے ہوئے کام آسان ہو جائے، کوئی ایسی دعائیں بتا دے جس سے ہمارے آسان مشکل کام آسان ہو جائے، کوئی ہمارے لیے دعا کر دے کہ ہم بے اولاد ہیں، اللہ ہمیں اولاد دے دے، ہم مقروض، ہمیں قرض سے رہائی ہو جائے۔ لیکن اے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مقدس ماہ کے تعلق سے آمنہ کے لال ہم سب کے آقا فرماتے ہیں، جو شخص رجب کے مہینے کی پہلی رات میں اللہ سے مانگتا ہے خلوص دلی کے ساتھ، اللہ اس مہینے کو مکمل ہونے سے پہلے اسے عطا فرماتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید جامی میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہم پر رجب کی برکتیں نازل فرما، وشعبان، اور شعبان کی برکت۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اب آپ سوچو اس مقدس ماہ میں کتنی برکتیں ہیں کہ خود ہمارے آقا دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو برکت عطا فرما۔ اب میرے آقا یہ دعا مانگ کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ سنو، اپنے مایوسی کے آنسو مت گرانا، رجب کا چاند دیکھنا، برکت کے حصول کی دعائیں مانگنا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَبَلِّغْنَا رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میرے پیاروں، بزرگوں کا عمل یہ رہا کرتا تھا، جب آسمان پر رجب کا چاند دیکھ لیتے، اور حدیث میں ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ رجب کا پہلا روزہ، ایک روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور سنیں آگے ایک امام محدث نے تحریر فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جس نے 7 روزے رکھ لیے، 7 روزے رکھ لیے، گویا کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے۔ میرے پیاروں، کتنے مقدس مہینے میں ہمارا داخلہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس ماہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے مصیبتوں کو دور فرمائے۔ آئیے اپنی آیت جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا عرض کرنے سے پہلے ایک بار سارا مجمع اپنی غلامی اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم سب کے آقا کی بارگاہ کرم میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کر کے ہم سب اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے باؤ سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت تھوڑا ایکو کم کر دینا اور ہلکی سی وائس کھول دو۔ دیکھیں زیادہ وقت نہیں ہے، بڑی قیمتی باتیں لے کر کے آپ کے درمیان آیا ہوں، ذہن کو حاضر رکھنا۔ ابھی ہم سب اس محفل میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، بولے الحمدللہ۔ تو آپ آئے ہیں اس محفل میں، تو کیا آپ اکیلے آئے ہیں؟ بتائیے، ارے میرے بھیا کچھ تو بول دو، اکیلے ہیں؟ ارے بھائی آپ اکیلے ہیں نا؟ نہیں اکیلے ہیں کہ کسی کو لے کے آئے ہیں؟ آئے اکیلے ہیں، آپ آئے ہیں اپنے گھر سے آئے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں بھی اکیلا ہوں، میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، لیکن سنو میرے پیارو، حضور پاک نے فرمایا ہر مومن کے ساتھ 65 فرشتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتنے فرشتے؟ زندہ باد 65 65۔ آپ دکھنے میں اکیلے ہو اور آپ کے کتنے فرشتے ہیں؟ 65۔ اور ان 65 کی اگر میں بات کروں تو کئی راتیں بیت جائیں گی۔ ان میں سے 5 فرشتوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں میرے دوستو۔ یہ 65 جو فرشتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے ہمارے ساتھ متعین کیے ہیں۔ یہ 65 فرشتے، نوجوانوں غور کرنا، اور جو صوفی بننا چاہتے، سلوک کی منزل طے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی پیاری گفتگو ہے۔ جب یہ 65 فرشتے، جب یہ 65 فرشتے کسی انسان کے ساتھ جو ہے، اور جب وہ اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی اسے یہ کہا جائے وہ 65 فرشتے جب آدمی کے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں تو ان کے ایسے فرما بردار ہو جاتے ہیں کہ اگر بارش کا موسم نہ ہو اور وہ کہہ دے اے اللہ بارش برسا دے، یہ 65 فرشتے آمین کہنے لگتے ہیں۔ کوئی مردہ آ جائے اور یہ چاہ جائیں اے اللہ اس مردے کو زندہ کر دے، یہ 65 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میرے پیارو 65 فرشتے جس کی اطاعت اور وفاداری میں اگر آ جاتے ہیں، اب وہ بندہ صرف بندہ نہیں رہتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہو جایا کرتا ہے۔ اب وہ بندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ دنیا اسے عطائے رسول خواجہ کریم نواز کے نام سے جانتی ہے۔ اب وہ بندہ خالص بندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ دنیا اسے بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے جانتی ہے۔ اب بندہ وہ بندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ دنیا اسے حاجی علی کے نام سے جانتی ہے، مختوم ماہیب کے نام سے جانتی ہے، مختوم کچھوچا کے نام سے جانتی ہے، حضرت شہید راہ مدینہ کے نام سے جانتی ہے، حضرت اشرف العلماء کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ بندہ نہیں، وہ محبوب الہی کے نام سے جانا جاتا ہے، بابا فرید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب وہ بندہ بندہ رہی، اب وہ امام حسین کے نام سے جانا جاتا ہے، امام حسن کے نام سے جانا جاتا ہے، امام زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے، امام باقر کے نام سے، امام جعفر صادق کے نام سے، امام موسیٰ قاسم کے نام سے، امام علی کے نام سے، امام نقی و تقی حسن عسکری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب وہ بندہ عام بندہ نہیں ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بظاہر حکم وہ دیتا ہے، فرمان رب کا ہوتا ہے۔ جب ایسے بندوں پر سودا گران کی گلیوں میں بیٹھ کر کے میرا امام کچھوچا سے مہررہ سے دلی، دلی سے اجمیر، اجمیر سے بغداد، بغداد سے کربلا، کربلا سے نجف تک اپنی عاشقانہ دائرانہ نگاہوں کو دوڑا کر کے معراج کراتا ہے، تو میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول والے میرے سرکاروں کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
بہت اچھے والے میرے سرکاروں کی ہے۔ اب توجہ رکھنا میرے پیاروں، اس دنیا میں کام کرنے والے بڑے بڑے نواب آئے، بادشاہ آئے، ان کی حویلیاں ویران ہو گئی، کبوتر و جانوروں کے بیٹ کے اڈے بن گئے، عیاشیوں کے اڈے بن گئے، لیکن جو مصطفیٰ کے لیے آتا ہے، جس کا یہ ایمان ہوتا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام۔ للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا جب ایسا خوددار مومن جس نے دنیا میں آ کر کے انگریزوں کی غلامی نہ کی ہو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اب جب دنیا سے تمام عاشق اس کی تربت کے زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، تو بمبئی کا ہو، گجرات کا ہو، نیپال کا ہو، برطانیہ کا ہو، پورے بھارت، پوری دنیا کا مسلمان اس گلی میں گھستے ہی، مزار کے ارد گرد پہنچتے ہی ایک صدا لگاتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ کب ملتا ہے؟ یہ مقام کب ملتا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت کے بعد ملتا ہے۔ اوروں کی تربت کو تو قوموں نے بھلا دیا، وہی تربت زندہ رہتی ہے جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو ان 65 فرشتے جس کے وفادار ہو جائے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے و ولی ہو جاتے ہیں۔ میں 5 فرشتوں کا ذکر کرتا ہوں میرے پیاروں، آپ کا عشق میں اضافہ ہو جائے گا۔ 2 فرشتے سب کو معلوم ہے، کرامن کاتبین، جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ کندھے پر شولڈر پر ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ تم نے کیا نیکی کی ہے، کیا بد کر رہے ہو، اس کو صرف نوٹ کرنا، جس کو اگر آج کی زبان میں کہا جائے وہ تمہاری جاسوسی کر رہے ہیں۔ تم خلوت میں کیا کرتے ہو، جلوت میں کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو، مسجد میں آ کے کیا کرتے ہو، قرآن کی تلاوت پڑھتے ہو اس وقت کیا سوچتے ہو۔ میرے پیاروں، یہ فرشتے لکھتے ہیں، ان کا کام ہے لکھنا، وہ تمہیں روکیں گے نہیں، جو تم کر رہے ہو اس کو لکھتے جائیں گے۔ ایک فرشتہ ہے، پیارے آقا فرماتے وہ ہماری پشت پر ہے، ہماری پیٹھ پر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اگر آپ برائیوں کے اڈے کا ارادہ کیے تھے کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے برا، اور آپ رک گئے، تو وہ فرشتہ آپ کو روکتا ہے، برائی کی جگہ سے آپ کو روکتا ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے سینے پر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء کہاں لے اللہ۔ کے آتا ہے؟ اب یہ فرشتہ آپ کو لے کر کے اس محفل میں آیا ہے۔ چلو نا، محبوب کی محفل ہے، محبوب سجاتے ہیں، واہ واہ واہ، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے کیا ہیں۔ بات ہے، سبحان یہ اللہ، فرشتہ ماشاء آپ کو اللہ، لے کر کے آیا ہے۔ اور 5واں فرشتہ، سبحان اللہ، جی لگا کے بول دیں، سبحان 5واں اللہ۔ فرشتہ آمنہ کے لال فرماتے وہ مومن کی پیشانی پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ پیشانی پر۔ پیشانی پر۔ اب اس کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، اس کا کام یہ ہے، جب بندہ مومن درود پڑھتا ہے نا تو یہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جاتا ہے۔ واہ واہ یہ واہ، فرشتہ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جاتا ہے کہ حضور فلاں شخص نے فلاں علاقے سے آپ پر درود پڑھا ہے، سبحان یہ اللہ۔ فرشتے کا کام ہے۔ اب میرے پیاروں، ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ کی مفلسی غریبی آپ کو مدینہ نہ لے جاتی ہو اور کوئی مخیر حضرات آپ کو مدینہ شریف پہنچا دے، کیا زندگی میں کبھی آپ اسے بھولو گے؟ کبھی بھولو گے؟ نہیں بھولو گے، بلکہ کیا کرو گے؟ آپ اس کو بولو گے حاجی صاحب مدینہ پہنچ کے میں آپ کے لیے خوب دعا کروں گا، آپ کے گھر والوں کے لیے دعا کروں گا۔ کیوں کرو گے بھائی؟ بمبئی میں کرو نا۔ تو آپ کہو گے نہیں حضرت، بڑی بڑی حسرت تھی، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں سے۔ آنکھ رکھ کے اگر ہم نے مصطفیٰ کو نہیں اور اگر گنبد خضرا نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ کون عشق دے رہا ہے؟ امام احمد رضا کا بیٹا کہہ رہا ہے، مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے نوجوانوں، تاج محل دیکھنے کا شوق تو جاگ جاتا ہے، لال قلعہ دیکھنے کا شوق تو جاگتا ہے، یورپ گھومنے کا شوق تو جاگ جاتا ہے، لیکن اے ایمان والوں، کب اپنے عشق کو کب اپنے عشق کو پاکیزہ کرو گے، تازگی دو گے؟ اللہ اکبر، کبھی یہ بھی تو سوچو، اے اللہ جن کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ہے کم سے کم ان کا جلوہ تو دکھا دے،
उनका नूर तो दिखा दे, क्योंकि उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों से। और मैं ये कहता हूँ, लोग पूछते हैं उलमा की तवज्जो कि तुम्हारे आका कैसे थे, हमारे आका कैसे थे। मैंने कहा सुन, कैसे थे नहीं, कैसे हैं, कैसे हैं, कहा कैसे हैं। मैंने कहा मेरे आका ऐसे हैं, ऐसे हैं। जिन्होंने देखा वो भी फिदा हो गए और जिन्होंने नहीं देखा वो भी फिदा हो गए। मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा है कि देखने वाले सिद्दीक अकबर होते हैं, उमर फारूक होते हैं, उस्मान अली होते हैं, सहाबा होते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो गौसे आजम होते हैं, वो गरीब नवाज होते हैं, वो मखदूम सिमना होते हैं। लोग ये कहते हैं आका थे, आज जिनकी शान का हम जलसा करने बैठे हैं। सुनो, जब हमारा इमाम आजम अबू हनीफा बारगाह रिसालत मआब में पहुंचते हैं और हुजूर की बारगाह में जाकर के अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन, कहते हैं ए सैयद, ए आका, अंबिया और रसूलों के सरदार, आप पर इमाम अहमद रजा अबू हनीफा सलाम पेश कर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार अपनी किताब में लिखते हैं, जब इमाम आजम कहते हैं अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन, तो आका कब्र से जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन, वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। मेरे प्यारो, उस वक्त तो फितना ना उठा, लेकिन जब फितने का दौर आया, अब बरेली का इमाम जा रहा है, ताजदारे कायनात की बारगाह में जा रहा है। लोग जाते हैं अपनी अपनी क्या क्या हसरत लेकर के जाते हैं, क्या क्या लेकर के जाते हैं कि जाएंगे मदीने में सेहत लेकर के आएंगे, दुआ मांग के आएंगे, बे औलाद है औलाद लेके आएंगे, मकरूज है कर से रिहाई का कुछ सबब लेकर के आएंगे। और अब ना जाने कितनी कितनी फरियादें होती है। लेकिन जब नकी अली का बेटा इमाम अहमद रजा जब मदीने जा रहा है, तो हुजूर के रोजे पर खड़े होकर के अर्ज क्या किया, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। करीम मुस्तफा ने अहमद रजा के इन जुमलों को सुना और सुनते ही हिजाबात हटे। अहमद रजा अकीदा देता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मोहम्मद जामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरे करीम आका है। इमाम आजम की बात चल रही थी, हुजूर ने कहा, क्या कहा, ए मुसलमानों के इमाम, तुम पर भी सलामती हो। मेरे प्यारो, आज दुनिया में हम सब इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, और क्यों ना की जाए, तकलीद करना तो कंपलसरी और वाजिब है इस उम्मत पर। एक बात मैं नौजवानों अर्ज करता हूँ, क्योंकि इमाम आजम की बात है, थोड़ा तकलीद के भी ताल्लुक से समात कर ले। मेरे दोस्तों, एक बात ये बताओ, हम और आप कानून के दायरे में हैं, हमारे और आपके हाथ पैर शरीयत के दायरे में है, हमारे हाथ शरीयत की जंजीरों से कैद है। क्यों कैद हुए? हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरा कह सकता है, कोई और कह सकता है, जिस्म हमारा है, मर्जी हमारी है, वजूद हमारा है, मर्जी हमारी है। जैसा कि पड़ोस मुल्क से एक नारा आया था जो हमारी कौम की बच्चियों को तबाह और बर्बाद कर रहा था, आज हमारी कौम की कुछ शहजादियों के दिलों में ये बात रासिक कर गई है, जिस्म हमारा है, मर्जी हमारी है। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वाहियात तस्वीर डालने वाली मुकद्दस शहजादियों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बात तो सुनो, जिसमें तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी, ये उस वक्त है जब तक तुमने कलमा ना पढ़ा। जब बंदा कलमा पढ़ लेता है, कलमा पढ़ लेता है, अब अकीदा उसका ये होता है जिस्म हमारा है, मर्जी मुस्तफा की है। वाह 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 वाह।
جسم ہمارا ہے، ہاتھ ہمارا ہے، کنٹرول مصطفیٰ کا ہے، قدم ہمارا ہے، کنٹرول مصطفیٰ کا ہے۔ شراب خانے کی طرف کی دعوت تو ملی تھی لیکن کنٹرول مصطفیٰ کا قدم رک گیا۔ مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، کنٹرول مصطفیٰ کا تھا، قدم بڑھ گیا۔ واہ 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 یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے حضور کا کلمہ نہ پڑھا ہو، اور جب کلمہ پڑھ لیا، ان چند دنوں کی زندگی کو دنیا کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ اپنی زندگی کو آمنہ کے لال کے حوالے کر دو۔ واہ واہ وہ ایسے کریم آقا ہے، ایسے آقا ہے۔ میرے آپ کے گھر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، نوجوانوں توجہ رکھنا، بچہ روتا ہے، روتا ہے، ڈاکٹر بچے کو لا کر کے ماں کے سینے پر لٹال دیتے ہیں، کیونکہ بچے کو یہ احساس ہوتا میں ماں کے پاس آ گیا۔ یہ احساس کیسے ہوتا ہے؟ سائنس کہتی ہے بچہ جو 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی حرارت جسمیہ کی وجہ سے بچے کو احساس ہوتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ کوئی اور نہیں۔ بچہ کو قرار کب آتا ہے؟ جب ماں کی گود میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، یہ دنیا تو تمہیں کہاں کہاں لے جا کر کے گرائے گی۔ ابھی 31 دسمبر آنے والی ہے، یہ تو دنیا تمہارے ساتھ تماشا کرے گی، لیکن سنو تو صحیح، جس نبی کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اکبر، ہمارے آپ کے گھر کا بچہ پیدا ہو تو روتا ہے، ماں کے دودھ کے لیے روتا ہے، ماں کی ممتا کے لیے روتا ہے، ماں کے قریب ہو جائے اس لیے روتا ہے۔ اسے شیشی دی جاتی ہے، نیپل لگائے جاتے ہیں، ماں اپنے پستان کو دودھ پلاتی ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن آؤ ہم سب جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کریم آقا جب پیدا ہوئے تو اس لیے نہیں روئے کہ ماں اپنے گود میں لے لے، اس لیے نہیں روئے کہ دادا اپنی آغوش میں لے لے، اس لیے نہیں روئے کہ کس دنیا میں آ گیا، بلکہ محدثین لکھتے ہیں آقا پیدا ہوئے، سجدے میں گئے اور عرض کیا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ لوگ کہتے ہیں آقا کا اس کا ترجمہ یہ ہوا، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے، میرے حوالے کر دے۔ نوجوانوں کیا جملہ ہے؟ میری امت کو، جملہ ہے میری امت کو۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا نبوت 40 سال کے بعد ملی، احمد رضا نے پہلے سجدے کی طرف سے سمجھ گئے، تمہیں 40 سال کے بعد سمجھ میں آیا۔ اگر نبوت 40 سال کے بعد ہوتی تو مصطفیٰ یہ کیوں کہہ رہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی؟ پتا کیا چلا؟ مصطفیٰ اسی وقت نبی تھے، تبھی تو اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، یا رسول میرے اللہ۔ پیارو، پیدا ہونے والا شخص مکہ میں ہے لیکن دعا مانگ رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کے لیے، دعا مانگ رہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اپنی امت خاص کے لیے۔ اب سنو، جب وہی آقا جوان ہوتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے حضور اپنے ماں کے انتقال میں اتنا نہیں روئے، حضرت امیر حمزہ کے شہادت پر اتنا نہیں روئے، جناب ابو طالب کے انتقال پر اتنا نہیں روئے، ماں خدیجۃ الکبریٰ کے وصال پر اتنا نہ روئے جتنا اس امت کے لیے روتے تھے، اس امت کے لیے اپنے آنسو گراتے تھے۔ میرے پیارو کیا وجہ تھی؟ جبکہ مصطفیٰ پر تو پیغام خدا تھا، وما علینا الا البلاغ۔ اے محبوبہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ کا کام ہے صرف اپنی بات پہنچا دینا، یہ مانے یا نہ مانے یہ تو قیامت کے دن انہیں جنت و جہنم دیکھ کے سمجھ میں آئے گا۔ لیکن میرے آقا اپنی تبلیغ کو ختم نہ کیے، اپنی دعوت کو روکا نہیں، یہاں تک کہ رب نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ میرے پیارو اللہ اپنے
महबूब को इत्मीनान दे रहा है, आपकी दावत में कोई कमी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इनके ऊपर मुहर लगा दी है। ये सुन के भी गूंग बहरे हैं, ये आखिरत के भी अंधे हैं, ये मूर्ख के भी गूंगे हैं। पता क्या चला प्यारो, हुजूर अगर रोए हमारे और आपके लिए रोए, जिस दिन पैदा हुए हमारे और आपके लिए रोए, जवान हुए हमारे और आपके लिए रोए, बुढ़ापे पर आए हमारे और आपके लिए रोए, इतना रोए कि बरेली का इमाम जब बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक के मंजर को रो रहे मुस्तफा को देखता है तो इमाम अपनी कलम को उठा करके कहता है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिये बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सोचो तो सही, कितना हुजूर रोए। जो अल्लाह का आखिरी नबी और महबूब नबी है, उस महबूब नबी को इबादत कितनी क्या जरूरत, 5 वक्त की नमाज पढ़ना काफी था। अगर मुस्तफ़ा करीम 5 को 4 पढ़ते उसमें भी रब राजी था, क्योंकि वाला सौफ यूती का रब्बुका फतरदा का ताज किसी और नबी पर नहीं, हमारे नबी के सर पर अल्लाह ने सजाया था। बेशक मेरे प्यारो, ऐ आमिना के लाल के प्यारे दीवानों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका करीम फरमाते हैं, जब एक मोमिन को तकलीफ पहुंचती है उसे दर्द बाद में होता है, उसका एहसास सबसे पहले मुझे होता है। वो मेरी जान से ज़्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है। मेरे प्यारों, कभी तुमने ये फ़िक्र की, सहाबा ने इस रोने के मंज़र को देख करके, एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में खिदमत में हाजिर हुए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान महशर में क़यामत के दिन हम आपको कहाँ तलाशेंगे, हुजूर आप कहाँ होंगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज हमें ये पता रहता है कि फ़लाँ सेलिब्रिटी का मकान यहाँ है, फ़लाँ क्रिकेटर का मकान वहाँ है, फला दोस्त का मकान वहाँ है, जबकि ये ऐसे लोग हैं कि तेरे इंतकाल के बाद ये तेरे दोस्त जो तुझे जुआ के अड्डे के करीब ले जाते हैं, जो तुझे चरस गांजे में ले जाकर के फूंक दिया है, जो तुझे वाहियात जगह की सैर कराते हैं, यही दोस्त कहेंगे मौलाना साहब जल्दी आओ, दोस्त का जनाजा लेकर के जाओ। आज हमारी कौम की ईमानी गैरत इतनी ख़त्म हो चुकी है कि हम कब्रस्तान पहुँच के भी पान गुटखा खाते हैं, कब्रस्तान पहुँच करके पान को थूकते हैं, कब्रस्तान में मोबाइल का फ़ोन उठा करके वाहियात गुफ्तगू करते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, जो कब्रस्तान इबरत की गाह थी, आज उसे चरस गांजे का अड्डा बना लिया गया है। ये कब्रस्तान की मट्टी के एक एक सल्लात तुझसे चीख चीख के कहते हैं, आज तेरा वक्त है, जो करना है कर ले, कल मेरा वक्त आएगा। न तेरी चीख को कोई सुनने वाला है, न तेरी पुकार को कोई सुनने वाला है। आ तो सही। हजरत बहलोल ताना अपने वक्त के इतने बड़े वली कामिल और कलंदर थे। आप बगदाद के कब्रिस्तान में रहा करते थे और रहा करते थे। आपके दोस्तों यारों ने कहा, ए बहलोल, कभी कब्रिस्तान से निकल करके बगदाद की सैर तो कर ले, बगदाद तो बड़ा खूबसूरत शहर है, एक बार आके देख तो ले। हजरत बहलोल ताना का जुमला सुनो नौजवानों। आप फरमाते, सुनो, तुम्हारा शहर मेरे शहर से तो अच्छा नहीं है, तुम्हारा शहर मेरे शहर से तो अच्छा नहीं है। दोस्तों ने कहा, ए बहलोल, तू तो दीवाना है, तू कैसी बात करता है, पूरी दुनिया बगदाद तिजारत के लिए आती है और तू कहता है तेरा शहर से अच्छा बगदाद शहर नहीं है। कहा हाँ हाँ, कहा दलील क्या है। हजरत बहलोल ताना लरसते हुए आंखों में आंसू है, आप फरमाते हैं कि सुनो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा शहर इतना खूबसूरत होता बनिस्बत मेरे शहर कब्रिस्तान के, तो सुनो, मैं हर दिन अपने शहर में देखता हूँ 4 जनाजे तुम्हारे शहर के मेरे शहर में आया करते हैं, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरे शहर का कोई मुर्दा उठ के तेरे शहर की तरफ जाता हो। और सुनो, मेरा भी दिल कहता है कि तुम्हारे पास आओ। मेरे कब्रिस्तान के दोस्त मुझे कहते हैं, ए बहलोल, अगर चला तो जाएगा, लेकिन एक
ایک وقت ہمارے پاس ہی آئے گا. اور کہا سن، جب تمہارے پاس آتا ہو تو حسد ہے، غیبت ہے، لالچ ہے، مکر ہے، فریب ہے. جب ان دوستوں کے پاس آتا ہو تو صرف قبر کا خوف ہے، عذاب الہی کا خوف ہے. تمہارا شہر مجھے اللہ سے دور کر دیتا ہے، میرا شہر مجھے اللہ سے قریب کر دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے حضرت، یہ ایسے اولیاء ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کی کانفرنس ہے. آپ کے ایک مشہور شاگرد ہیں، 2-3 مشہور ہیں. ایک ہے حضرت بشر الحافی، جن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. آپ امام اعظم کے شاگرد اسٹوڈنٹ تلمیذ ہیں. بشر الحافی کے تعلق سے آیا ہے کہ جس شخص نے آپ کی جنازے کی نماز کو پڑھا، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے گا. صوفیہ بزرگوں نے لکھا، جس نے جیتے جی بشر الحافی کی تربت کی زیارت کی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا. اب آپ سوچو تو صحیح، جب امام اعظم کے مرید کا یہ مقام ہے تو امام اعظم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت فرید الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور سے ملاقات کا ذوق بیدار ہوا کہ حضور مجھے آپ سے ملنا ہے، میں کیسے ملوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں شخص اگر تم مجھ سے ملنا چاہتا ہے جا ابو حنیفہ کی تربت کے پاس، امام اعظم کی تربت کے پاس، وہاں تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. وہ امام اعظم کا مقام ہے. میرے پیاروں، میں عرض کر رہا تھا ہم سب شریعت کی زنجیروں میں قید ہیں. جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری نہیں، مرضی تو آمنہ کے لال کی ہے. میرے پیاروں، بس چند منٹوں کی بات ہے، غور سے سننا. ایک بات میں آپ کو پوچھوں، یہ جو عالی شان مسجد ہے، بڑی پیاری مسجد ہے، مسجد کا گنبد بتاتا ہے یہ کسی اور کی نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے. بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ مسجد جب بنی پھر نماز قائم ہوئی نا، بولو بھائی. پھر جمعہ ہوئی کہ جمعہ پہلے ہوئی مسجد بعد میں بنی؟ بولیے بھائی. ارے بھیا کچھ منہ سے بول دو. مسجد پہلے بنی، پھر جمعہ قائم ہوئی، پھر عید قائم ہوئی، 5 وقت کی نماز قائم ہوئی. مسجد پہلے بنی، یہ ہمارا لیے اصول ہے، قانون ہے. اب آؤ، میرے آقا جس گھر میں کھانا کھائیں دعوت کے لیے، واہ واہ، دوپہر کا کھانا تناول فرمایا اور فرمانے کے بعد نماز کا وقت ہوا. حضور نے کہا اے صحابہ چلو نماز یہاں قائم کر لیں. حضور نے نماز پڑھی. سننا، گھر ہے کسی کا، دعوت کے لیے گئے تھے، نماز پڑھی. حضور کا پڑھنا تھا، اللہ نے اسے مسجد قبلتین بنا دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر مسجد، پہلے مسجد ہے پھر نماز پڑھتے ہیں. حضور جہاں پڑھ دے، اگر کسی کے گھر میں فجر کی نماز پڑھی وہ مسجد فجر ہو گئی، کہیں جمعہ پڑھی مسجد جمعہ ہو گئی. حضور کے لیے کوئی قانون جو کر دے، اس کو ایک جملے میں کہوں، مرضی مصطفیٰ قانون خدا ہے. واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مرضی مصطفیٰ قانون خدا ہے. تقلید 4 امام ہیں اہل سنت کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. تقلید ٹاپک نہیں، صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. یہ 4 میں سے ایک کو فالو کرنا کمپلسری ہے. اور جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ہے تو ہم اسی کو فالو کریں گے. میرے پیارو اتنا یاد رکھنا، حدیث لکھنے والا بھی کسی کا مقلد ہے. حدیث لکھنے والا امام بخاری بھی امام شافعی کا مقلد ہے. اگر حدیث پڑھ کے بھی عمل کرو گے، زبان سے بولو یا نہ بولو، دنیا سمجھ جائے گی تو شافعی امام کا مقلد ہے. بے شک سبحان. یہ ایک حقیقت ہے. حضور نماز کے لیے کھڑے ہوں، کبھی حضور نے سینے پر ہاتھ باندھا، کبھی ناف کے نیچے باندھا، کبھی ہاتھ چھوڑ دیا، یعنی ہاتھ باندھا ہی نہیں. اللہ کو ساری عادت پسند ہے. واہ واہ واہ، سے بولو، بولے بولے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کوئی حکم نہیں. اب میرے پیارو، اگر یہ امام نہ ہوتے، یہ امام نہ ہوتے
تو ہم کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ کیونکہ حضور نے 3 بار تینوں جہاں کیا ہے، کبھی چھوڑ دیا، کبھی سینے پر رکھا، کبھی ناف کے نیچے رکھا۔ پتا کیا چلا؟ امام کی ہمیں ضرورت ہے۔ سچ ہے۔ تم نماز پڑھیں گے کیسے کہ سینے پر رکھے کہ ناف کے نیچے رکھے کہ ہاتھ چھوڑ دے؟ تو اب ہمیں کسی امام کا مقلد ہونا پڑے گا۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے، جس گھر میں سو جائیں، میرے دوست، تو بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی ہے، لیکن جی لگا کے باوز بلند سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ، اور اگر دل میں بات اتر جائے تو اور مچل کے سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ پیارو، آپ کسی کے گھر میں سو تو گھر ہوتا ہے، میرے آقا کسی کے گھر میں سو جائیں، اور سوئے کب؟ جب یہ اعلان ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اے محبوب تھوڑا سا آرام کرو، اتنی عبادت مت کرو، اتنا قیام مت کرو۔ یہ کون میسج دے رہا ہے؟ بولو اللہ۔ ہم پوری زندگی مصلی پر کھڑے رہے، کوئی بشارت نہیں، آقا کھڑے ہو جائے تو رب کے محبوب سو۔ واہ 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 واہ۔ ارے بھیا بولو نا بلند آواز سے، محبوب سو۔ میرے پیارو، محبوب سو گئے، اور کسی کے گھر سوئے، کسی کے گھر سوئے، اور گھر ام ہانی کا سوئے مصطفیٰ ہے، لیکن اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ واہ واہ واہ۔ سوئے ہیں ام ہانی کے گھر، اور اللہ کہہ رہا مسجد حرام سے لے گیا۔ مسجد حرام، پتا کیا چلا؟ جس جگہ مصطفیٰ سو جائے اللہ اس جگہ کو مسجد حرام بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بہت اچھے۔ جہاں سوئے وہ مسجد حرام ہو جائے، جہاں فجر پڑھے مسجد فجر، جہاں روزہ، جہاں آرام کرے مزدلفہ میں قیامت تک کے حاجی کو آرام کرنا ہوگا، جہاں کنکری بن لے قیامت تک کے حاجیوں کو بننا ہوگا، اور جہاں مغرب کی اذان سن کے عرفات کے میدان کو چھوڑ دے سارے حاجیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بمبئی میں اذان سن کے نماز پڑھا جاتا ہے، اور حاجی عرفات میں پہنچ کے مغرب کی اذان سن کے مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے، بلکہ سواری کی طرف بھاگتا ہے کہ چلو گاڑی مل جائے، مزدلفہ چلتے ہیں۔ اور مزدلفہ، یہ بتاؤ اگر بمبئی میں عشاء کی اذان ہو گئی تو مغرب قضا ہوگی کہ ادا ہوگی؟ قضا ہوگی، پوری دنیا کا قانون ہے۔ لیکن حاجی عرفات کے میدان میں مغرب کو چھوڑ کر کے اور مزدلفہ میں عشاء کی اذان سن کے مغرب پڑھے گا، اللہ اسے قضا نہیں ادا کا ثواب دے گا۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے اگر چھوڑا تو اللہ کہتا ہے بندو تم بھی ترک کرو۔ اگر مصطفیٰ مزدلفہ میں پڑھے مغرب عشاء کے وقت تو اللہ کہتا ہے ایسے ہی پڑھو۔ اب میرا امام کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے خبیر، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھے۔ قانون ہمارے لیے ہے، مصطفیٰ جو کر دے وہ قانون ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بس آخری بات ہے، ہمارے امام کو ابو حنیفہ کنیت کیوں ہے معلوم ہے آپ کو؟ ارے بھیا معلوم ہے ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ ہم سب مقلد ہیں، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے، آج آپ جان لیں۔ ایک شخص نے، چند عورتوں نے امام اعظم سے سوال پوچھا، کہا حضور آپ امام میں بہت بڑے مجتہد ہیں، ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، تو ایک عورت 2 شوہر نہیں رکھ سکتی ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے دیں۔ کیا پوچھا؟ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں ایک مرد ایک ٹائم رکھ سکتا ہے، اور عورت ایک ہی مرد کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔
کیا 2 شادی عورت نہیں کر سکتی ہے 2 مرد کے ساتھ؟ اس کا جواب دے دیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے سوال کو سن کے بالکل رنجیدہ ہو گئے، اپسیٹ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور اسی رنجیدگی میں آپ اپنے گھر تشریف لائے اور آپ کی شہزادی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ بیٹی نے کہا دیکھو بیٹی کو ایسا بناؤ، بیٹی کو ایسا بناؤ۔ بیٹی نے کہا کہ ابا چہرے سے بڑے مایوس دکھ رہے ہیں، آج کا دور کیا معلوم ہے؟ ابا کہتے بیٹی تو بڑی مایوس دکھ رہی ہے، اور بیٹی اپنے عیب کو چھپاتی ہے۔ وہاں بیٹی پوچھی ابا آپ چہرے سے بڑے مایوس دکھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کوئی تکلیف؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے بیٹا جب تو نے پوچھا ہے تو ایک بات ہے، اسی وجہ سے میں مایوس ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا چند عورتوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے اور ایک عورت 2 شادی نہیں کر سکتی، اور میں اس کا جواب نہ دے سکا، اس لیے میں مایوس ہوں، میں رنجیدہ ہوں کہ اس کو سیٹسفائی کیسے کروں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کا بھی جواب سنو، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی کہتی ابا اس کا جواب تو میں دوں گی آپ کو۔ کہا اس کا جواب میں دوں گی، لیکن ایک کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ باپ ہے امام اعظم، کہا بیٹا کیا کنڈیشن ہے؟ کہا ابا شرط ماننی پڑے گی۔ امام اعظم نے کہا بالکل بیٹا جواب تو بتاؤ۔ کہا پہلے شرط ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے آگے جو نعمان بن ثابت آپ کا نام تھا نا، وہ نام ہٹائیے اور میری کنیت لگائیے ابو حنیفہ۔ بیٹی کا نام حنیفہ تھا، واہ 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 واہ۔ کہا یہ کنیت لگائیے ابو حنیفہ۔ کنیت بیٹے سے ہوتی ہے، ابو الحسن یعنی حسن کا باپ، سمجھے؟ یہاں پر کیا کنیت؟ ابو حنیفہ، حنیفہ کے باپ۔ کہا میرے نام کی کنیت آپ کو ہمیشہ لگانی ہوگی۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لگاؤں گا، اب تو جواب دے دے۔ کہا ابا بہت آسان جواب ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ ان عورتوں سے مجھے ملوا دو، میں ڈائریکٹ انہیں جواب دیتی ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ کاش ہمارے گھر کی بچیوں کو ایسا علم عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بی بی حنیفہ کے صدقے سے ہماری عورتوں کو شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آج بچیاں یہ تو بتا دیں گی کہ اس کی شادی کس سے ہوئی تھی، اس نے کتنے چھکے مارے، کیا کیے، لیکن آج بیٹیاں یہ نہیں بتا پائیں گی غریب نواز کی کتنی بیٹیاں تھیں، حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ اے رجب کی چھٹی پر اجمیر جانے والی ہو، سنو، غریب نواز کی بارگاہ میں جانے سے پہلے یہ پڑھو کہ غریب نواز کی پسند کیا ہے، غریب نواز کرتے کیا تھے، غریب نواز کی چاہت کیا ہے، غریب نواز کی رضامندی کیا ہے۔ ایسے سفر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب ان کی مرضی کو لے کر کے ان کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاؤ گی۔ قسم خدا کی تیرے آنسو گرنے سے پہلے خواجہ تجھے عطا کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ اے باد۔ میرے بہت اچھا۔ قوم کے نوجوانوں، اس عظیم بارگاہ میں جاؤ، ابھی اس سال کا اختتام پر عرس ہے، اپنے وقت کو 31 دسمبر کسی فضولیات میں چوراہے پر ڈی جے ناچ گانے میں مت بتانا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، 31 دسمبر کی رات عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور 1 جنوری کی صبح فجر پڑھ کے شروع کرو۔ کوئی پوچھے سال تو نے شروع کیسے کیا، کہنا عشاء پڑھ کے سویا تھا، فجر پڑھ کے سال کو شروع۔ واہ 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 جب تو واہ۔ دنیا میں اپنا عمل ایسا بنا لے گا تو دنیا تیرے جنازے کو دیکھ کے کہے گی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے خلے یا صلی اللہ کہتے کہتے، اور جب اس
मकाम पर तू पहुंच जाएगा तो ताज शरिया सना देंगे। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। 1 मिनट की बात है, पूरा जवाब सुन ले। मैं माजरत चाहता हूँ, बस गुफ्तगू ख़त्म होने के करीब है। हज़रत इमाम आज़म की शहज़ादी ने कहा कि अब्बा पूरी ज़िंदगी आपको मेरे नाम की कुन्नियत लगानी होगी। हज़रत इमाम आज़म ने कहा ठीक है। कहा उन औरतों से मुझे मिलवा दो। हज़रत बीबी हनीफा इमाम आज़म की शहज़ादी ने उन चंद औरतों को जमा किया जिन्होंने इमाम आज़म से ये सवाल पूछा था। अब उन शहज़ादी अबू हनीफा ने क्या किया, कहा सुनो 4 कटोरे लाओ। 4 कटोरे आए। आने के बाद आप फरमाती हैं तुम सब अपने अपने दूध को इस एक एक कटोरे में रखो। चारों औरतों ने अपने अपने कटोरे में अपना दूध निकाल के रखा। रखने के बाद आप फरमाती हैं अब इन चारों कटोरे के दूध को एक कटोरे में मिला दो। सबने मिला दिया। फिर हजरत अबू हनीफा की बेटी कहती है अब आप लोग ये कटोरे में जो चारों का दूध मिला हुआ है, अब हर कटोरे में अपना अपना दूध वापस कटोरे से निकालो। हाँ ये कैसे हो सकता है, हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा कौन सा दूध है, इसका कौन सा दूध है, हमें पता कैसे चलेगा। आप फरमाती यही तो जवाब है। बोले बोले, यही जवाब है जो तूने मेरे बाबा इमाम आजम से सवाल किया था। कहा क्या जवाब है, कहा सुनो अगर एक औरत 2 शौहर को रखेगी और बच्चा टिक गया, पता कैसे चलेगा किस शौहर का बच्चा है। इसीलिए इस्लाम में एक औरत एक शादी कर सकती है, लेकिन एक मर्द अगर 4 करता है तो मर्द से सबको पता चल जाएगा ये बच्चा उसी का है, ये उसी का है। जब हजरत बीबी हनीफा ने ये जवाब दे दिया, बच्चियां मुतमईन हो गई। आप इमाम आजम की बारगाह में हाजिर हुई। कहा अब्बा जो काम आपका था आपकी बेटी ने कर दिया। वाह वाह वाह, कर दिया। अब्बा ने कहा बेटा अब मुझे दुनिया मेरे नाम से नहीं तेरी पहचान से दुनिया मुझे जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारों का अब दुनिया मुझे मेरे नाम से नहीं तेरे नाम से पहचानेगी। लोग हनुमान से नहीं बल्कि अबू हनीफा के नाम से जानेंगे। आज मुक़ल्लिद इमाम आज़म पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में है, लेकिन अक्सर आवाम को नाम नहीं मालूम। क्या मालूम, अबू हनीफा। अबू हनीफा मेरे प्यारों बच्चियां अल्लाह ताला दे तो ऐसी बच्चियां दे। अपने बच्चियों को दीन के करीब करो, अपने बच्चों को अल्मा से करीब करो। और मेरे प्यारो चैन चाहते हो जिंदगी में, गले का चैन उतार दो। वाह 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 वाह, गले से चैन उतार दो, अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। अभी ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आने वाला है। अल्लाह ने सुभान अल्लाह औलिया को ऐसे इज्जत वाला मकान अता फरमाया है। आमीन। ऐसा अल्लाह अकबर। हमारे